عقیدہ پر قرآن نے اضافہ کر رہے ہیں. اب قرآن نے سنایا کہ موسیٰ پیدا ہوئے، فرعون کے دربار میں پہنچے، فرعون نے گود میں لینا چاہا، موسیٰ نے فرعون کے تماچا مارا. کئی سال کے تھے موسیٰ؟ جوان تھے موسیٰ، بالغ تھے موسیٰ، کا صاحب بچے تھے، گود میں تھے. موسیٰ کو فرعون نے گود میں لینا چاہا، موسیٰ نے فرعون کے تماچا مارا. قرآن پڑھنا اور ہے، عقیدہ رکھنا اور ہے. اتنے سے موسیٰ نے فرعون کے تماچا کیسے مارا ہوگا؟ میرے مولا نے ابو جہل کے تماچا تماچا مار کے بتایا کہ ایسے تماچا مارا ہوگا. بھائی جو سن موسیٰ کا وہی مولا کا. موسیٰ کا بھی داہنا ہاتھ چڑھا، مولا کا بھی داہنا ہاتھ چڑھا. ان کا ہاتھ بھی رخسار کا پڑا، ان کا ہاتھ بھی رخسار کا پڑا. انہوں نے بھی کافر کا تماچا مارا، انہوں نے بھی کافر کا تماچا مارا. ان کی طرف بھی کافر نے ہاتھ بڑھایا، ان کی طرف بھی کافر نے ہاتھ بڑھایا. دونوں کا سن ایک. تماچا مارنے کا طریقہ ہے، تماچا مارنے کا سلیقہ ہے، سن ایک. مگر ایک فرق رہ گیا، موسیٰ کا ہاتھ اپنا تھا، ٹیمپریری اثر ہوا. علی کا ہاتھ قرآن نے سنایا کہ موسیٰ کا عصا اژدہا بن گیا، جادوگروں کو نکل گیا. اب لکڑی کا عصا اژدہا کیسے بنا ہوگا؟ امام نے قالین کے شیر کو زندہ کیا، ایسے بنا ہوگا. قرآن نے داؤد کا تذکرہ کیا کہ داؤد کے لیے لوہا موم ہو جاتا تھا. داؤد لوہے کو چھوتے تھے، لوہا موم ہو جاتا تھا. داؤد کے لیے لوہا موم کیسے ہوتا ہوگا؟ علی نے در قدم امنیہ داری ایسے ہوتا ہوگا. قرآن نے داؤد کا قصہ سنایا، مفسر قرآن نے، مفسرین نے قصہ سنایا داؤد کا. کہا داؤد کو اللہ نے زبور عطا فرمایا. زبور احکام کی کتاب نہیں تھی، زبور شرعی احکامات کی کتاب نہ تھی. زبور مناجات کی کتاب تھی، مناجاتیں تھیں، دعائیں تھیں. تو جناب داؤد پڑھتے تھے زبور تو پرندے ٹھہر جاتے تھے. زبور کی وجہ سے نہیں، داؤد کے لہن کی وجہ سے. کتاب خدا کی تھی، لہن معصوم کا تھا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ معصوم کے لہن کی وجہ سے زبور کی تلاوت سے پرندے ہوا میں ٹھہر جاتے تھے. اب وہ کتاب جو زبور پر نازل ہوئی تھی کیسی ہو رہی ہوگی؟ چوتھے امام نے صحیفہ سجادیہ پیش کیا. تو آپ بڑی آسانی سے سن رہے ہیں، یہ جیسے آپ سن رہے ہیں، آپ جیسے سن رہے ہیں. ہمیں لکھنؤ میں، ہمارے لکھنؤ میں اسے سونا کہتے ہیں، سننا نہیں. ہر مومنین کا سونا بھی بہت قیمتی ہوتا ہے. سنیں آپ، داؤد کے لیے اللہ نے یہ معجزہ طے کیا کہ زبور کے لیے ان کو ملکہ عطا فرمایا کہ جب جناب داؤد کہیں سفر پر نکلتے تھے تو اپنے غلام سے کہتے تھے میرا گھوڑا تیار کر دو. اور غلام گھوڑے کے اوپر جو سیٹ ہوتی ہے جسے زین کہتے ہیں، وہ زین لے کے جاتا تھا گھوڑے کی طرف، اور داؤد زبور پڑھنا شروع کرتے تھے. اور وہ زین باندھ نہ پاتا تھا کہ داؤد زبور ختم کر لیتے تھے. میں آپ کو دیکھوں، آپ تاریخ کو دیکھوں، داؤد زبور کو تمام کر لیتے تھے. ابھی زین کسنے نہ پاتی تھی. اب جناب داؤد اتنی جلدی زبور کیسے پڑھتے تھے؟ میرے مولا نے گھوڑے کی رکاب میں پائے ڈالا، قرآن شروع کیا، جب تک دوسری رکاب میں پائے پڑا
قرآن سنا رہا ہے، ان کے فضائل قرآن کے سنی سنائی باتوں پر عقیدہ رہا ہے۔ قرآن نے سنایا کہ ایک بیوی نکلی جس کا نام مریم تھا، گود میں ایک بچہ لیے ہوئے، اور لوگوں نے کہا کہ تمہاری شادی تو ہوئی نہیں مریم، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ مریم کی آنکھوں میں آنسو آئے، آواز قدرت آئی، مریم تم نہ بولنا، یہ بولتے ہیں بولتے رہیں، بکتے ہیں بکتے رہیں، چیختے ہیں چیختے رہیں، تم جواب نہ دینا، ہم نے تمہیں معصومہ بنایا ہے، یہ گستاخ ہیں تم جواب نہ دینا، یہ گستاخ ہیں تم جواب نہ دینا۔ اس کا مطلب قانون قدرت یہ ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی معصومہ کسی گستاخ کا جواب دے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی معصومہ کسی گستاخ کا جواب دے، اب چاہے کلام کا جواب ہو چاہے سلام۔ انہوں نے اعتراض کیا ہے، تم اپنے بچے کی طرف اشارہ کرو۔ جناب مریم نے اشارہ کیا، جناب عیسیٰ بولے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بنا کے بھیجا گیا۔ عیسیٰ پیدا ہوتے ہی بولے، عیسیٰ پیدا ہوتے ہی بولیے، مریم کی گود میں عیسیٰ بولے، مریم کی گود میں عیسیٰ بولے، مریم کی گود میں عیسیٰ کیسے بولے ہوں گے؟ محمد کی گود میں علی نے بول کے بتایا۔ ان کے فضائل عقیدہ پر قرآن کے لیے کہ قرآن پڑھنا اور ہے، قرآن رٹنا اور ہے، قرآن سننا اور ہے، قرآن کا عقیدہ ہونا اور ہے۔ ہمارے فضائل ہمارے لیے نہیں ہے، عقیدہ پر قرآن کے لیے ہے۔ اور تاریخ پڑھ لیجئے کہ جنہوں نے ان کو چھوڑا، ان کے فضائل سے منہ موڑا، کہہ تو دیا کہ قرآن کافی ہے مگر قرآن کا عقیدہ نہ رکھتا ہے، کہہ دیا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، اہل بیت کی ضرورت نہیں، مگر عقیدہ نہ تھا قرآن پر۔ اس لیے کہ اگر عقیدہ ہوتا تو جب مولا علی قرآن جمع کر کے نکلے اور کہا آؤ مسلمانوں آؤ، میری بیعت توڑی تو توڑی، مجھ سے رشتہ توڑا تو توڑا، مجھ سے ناطہ توڑا تو توڑا، مگر یہ قرآن اللہ کا ہے، یہ تو لے لو، اللہ کی کتاب تو لے لو، اللہ کا قرآن تو لے لو۔ تو لوگوں نے کہا علی کے ہاتھ سے نہ لیں گے۔ بھئی یہ تاریخی واقعہ ہے، یونانی بس معاملہ ہے، کوئی کنٹروورشل واقعہ نہیں ہے۔ سارے مسلمانوں نے اس واقعے کو لکھا کہ مولا علی قرآن لے کے نکلے، کہا قرآن مجھ سے رشتہ توڑا تو توڑا، اور یہ قرآن تو لے لو، کہ علی کے ہاتھ سے نہ لیں گے۔ قرآن اللہ کا، ہاتھ علی کا، سورہ اللہ کے، ہاتھ علی کا، آیتیں اللہ کی، ہاتھ علی کا، احکام اللہ کے، ہاتھ علی کا۔ تو علی کے ہاتھ سے اتنی عداوت تھی، کیا سمجھنا کہ ہم اللہ کی کتاب علی کے ہاتھ سے نہ لیں گے، اللہ کی کتاب علی کے ہاتھ سے نہ لیں گے۔ حالانکہ احمقوں کو معلوم ہی نہیں کہ اللہ کی کتاب علی کے ہاتھ سے نہیں مل رہی تھی، اللہ کے ہاتھ سے مل رہی تھی، جب اللہ سے مل رہی تھی تو ہم علی کے ہاتھ سے نہ لیں گے۔ سورہ اللہ کے، آیتیں اللہ کی، کتاب اللہ کی، قرآن اللہ کا، کہ علی کے ہاتھ سے نہ لیں گے۔ میں بچپن سے سوچتا تھا کہ اللہ نے میرے مولا کو قسیم جنت کیوں بنایا؟ جنت کی تقسیم علی کے ذمے کیوں کی؟ جنت کا ڈسٹریبیوٹر علی کو کیوں بنایا؟ جنت علی کے ہاتھوں کیوں کی؟ یہ انتظام نہیں ہے، انتقام ہے کہ تمہیں علی کے ہاتھ سے، علی کے ہاتھ سے اتنی عداوت ہے کہ میرا قرآن علی کے ہاتھ سے نہیں لیتے تو اگر ایک باپ کے ہو، اگر ایک باپ کے ہو تو جنت
جتنی بلند محبت اتنا بلند نعرہ، زبان کے ساتھ دل بولو، زبان کے ساتھ دل بولو، صبح سے پہلے دل بولو، جناب زہرا کی دعا کا سایہ آپ کے سروں پر ہے، ابوالفضل عباس کے علم کا سایہ آپ کے سروں پر ہے، آپ سایہ پر جمع عباس میں رہے، یہ ضروری ہے مولا کا نام، اور دونوں ہاتھ اٹھا کے ضروری ہے اس لیے کہ نام علی کا ہے، بارگاہ عباس کی، نام علی اگر ہاتھ اٹھا کے یہاں نہ لگا تو کہاں لگے گا؟ نام علی یہاں نہ لیا جائے تو کہاں لیا جائے؟ بہرحال جن کا اہل بیت کا عقیدہ نہیں تھا کہہ دیا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، قرآن کافی ہے، جب پیغمبر نے کہا لاؤ قلم لاؤ کاغذ لاؤ میں ایک تحریر لکھ دوں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہونے پاؤ، اس کا مطلب چانس تھا گمراہی کا، نبی دیکھ رہے تھے ہوں گے گمراہ۔ بخاری میں پورا ایک چیپٹر ہے باب الفتن، اس چیپٹر میں وہ حدیثیں موجود ہے کہ پیغمبر کہہ رہے میں دیکھ رہا ہوں تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو الٹے پیروں واپس چلے جائیں گے جہاں سے آئے تھے، کچھ کھانے کفر کی طرف، میں دیکھ رہا ہوں کہ حوض کوثر پر کچھ لوگ آئیں گے اور انہیں دھتکارا جائے گا اور میں کہوں گا پالنے والے اصحابی اصحابی یہ تو میرے اصحاب ہیں، آواز آئے گی میرے پیغمبر تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے بعد انہوں نے کیا کیا؟ یہ بخاری میں موجود ہے، میرا وہ ٹاپک نہیں ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں جن کا اہل بیت کا عقیدہ نہیں، کہہ دیا کہ قرآن کافی ہے، قرآن کا عقیدہ نہ تھا۔ اگر واقعی قرآن کا عقیدہ ہوتا تو جب بی بی سیدہ فدق لینے کے لیے گئی اور قرآن سنایا تو جھوٹی حدیث واپس لے لیتے، فدق دے دیتے۔ بی بی سیدہ نے قرآن سنایا، قرآن، اور قرآن کافی کہنے والوں نے جھوٹی حدیث سنائی کہ نہ نبی کا کوئی وارث ہوتا ہے نہ نبی کسی کے وارث ہوتے ہیں۔ بی بی نے قرآن کی آیت پڑھی وَوَرِثَ سُلَيْمَانَ داؤد کہ حضرت سلیمان پیغمبر حضرت داؤد کے وارث ہوئے، تو اگر عقیدہ ہوتا قرآن پر تو فدق لوٹا دیتے۔ وہ دیکھیں میری شہزادی میری مالکہ جناب زہرا جناب بطول بنت رسول فدق لینے نہیں گئی تھی، جس کی کنیز کے اختیار میں باغ جنا ہو اسے حاجت فدق ہے، انہیں معلوم تھا فدق نہیں ملے گا، اتمام حجت کرنے گئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا قرآن کافی ہے، دیکھو قرآن کا عقیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم پر عقیدہ ہوگا تو قرآن پر ہوگا، اس لیے کہ قرآن ہمیں چھوڑ کے کہیں جاتا ہی نہیں، قرآن ہم سے الگ ہو کے کہیں جاتا ہی نہیں، فدق لینے نہیں گئی تھی، معلوم تھا۔ اب ایک بات آتی ہے کہ صاحب جب وہ معصومہ تھی، مالکہ تھی، شہزادی تھی، علم تھا انہیں فدق نہیں ملے گا تو آپ کیوں ملے؟ جب انہیں معلوم تھا فدق نہیں ملے گا، اب آخری آدمی تک توجہ، جب معلوم تھا فدق نہیں ملے گا تو انہوں نے فدق کیوں مانگا؟ تو ہم سے یہ نہ پوچھئے کہ بی بی کو علم تھا تو فدق کیوں مانگا، ہمیں یہ بتائیے کیا نبی کو نہیں معلوم تھا کہ قلم نہیں ملے گا؟ کیا بی بی کے دادا کو نہیں معلوم تھا کہ فدق نہیں ملے قلم نہیں ملے گا؟ کیا معلوم تھا؟ تو ہم سے نہ پوچھئے کہ بیٹی نے فدق کیوں مانگا، ہمیں بتائیے باپ نے قلم کیوں مانگا، یہ نہ پوچھئے کہ بنت رسول نے فدق کیوں مانگا، یہ بتائیے کہ رسول نے قلم کیوں مانگا؟ یا نبی اللہ کیا آپ کو معلوم نہیں قلم کیوں مانگا؟ تو نبی کہیں گے قلم کے لیے نہیں مانگا، دیکھو میں نے قلم مانگا، دو ہونٹ ہلے، ایک زبان چلی، ایک جملہ نکلا، ایک گستاخ بولا، ایک منافق بے نقاب ہو گیا۔ ایک زبان چلی، ایک جملہ نکلا کہ معاذ اللہ یہ ہذیان مانگ رہا ہے،
ایک منافق بے نقاب ہو گیا، نبی نے قلم قلم کے لیے نہیں مانگا، نبی نے قلم قلم کے لیے نہیں مانگا، ایک منافق کو بے نقاب کرنے کے لیے مانگا، میری مالکہ نے بھی فدق فدق کے لیے نہیں مانگا، کیا فرمایا؟ ایک اور منافق کو بے نقاب کرنے کے لیے مانگا۔ اب کہنا میرا کام، سمجھنا آپ کا کام، مجھے وضاحت کرنا پڑے۔ بھائی نبی نے قلم مانگا، ایک منافق کو بے نقاب کیا، بیوی نے فدق مانگا، ایک اور منافق کو بے نقاب کیا، مگر فرق یہ ہوا کہ دوسرا پہلے بے نقاب ہوا۔ دوسرا پہلے بے نقاب ہوا، پہلا بعد میں بے نقاب ہوا۔ دوسرا پہلے بے نقاب ہوا، پہلا بعد میں بے نقاب ہوا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ علماء نے سکھایا کہ دوسرے کو پہلے سمجھایا۔ ان کا عقیدہ قرآن پہ بھی نہیں ہے، ان کے فضائل کا یہ تو دوسری مجلس ہے، انشاءاللہ ابھی 8 تقریریں باقی ہیں، بہت اہم گفتگو آپ کے سامنے کرنا ہے کہ اعمال کے تحفظ کے لیے عقیدہ ضروری ہے۔ قرآن پر عقیدہ، نماز پر عقیدہ، روزے پر عقیدہ، بغیر عقیدے کے عمل نہ مکمل ہوتا ہے نہ محفوظ ہوتا ہے۔ ان کے فضائل، ان کے واقعات اسی لیے ہیں، بس ختم کرتا ہوں کہ یقین بر قرآن ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں وہ مردہ نہیں ہوتے، وہ زندہ ہوتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے شہید زندہ ہوتا ہے۔ قرآن پڑھنا اور ہے، یقین کرنا اور ہے۔ کس نے یقین دلایا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے وہ زندہ ہوتا ہے؟ قرآن نے سنایا کہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ میرے مولا نے نو کے نیزہ کا قرآن سنا کے بتایا۔ کیا سنا؟ قرآن سنا رہا ہے کہ جناب یوسف کے دامن پر زلیخا نے داغ لگانے کی کوشش کی۔ جناب یوسف سے جب پوچھا گیا کہ یوسف کوئی تمہارا گواہ ہے، جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے، اس کا کوئی گواہ ہے؟ آسمان کو دیکھا پالنے والے، تیرے سوا میرا کون گواہ؟ بھگوان کی جو جھولے میں بچہ لیتا ہے اسی طرف اشارہ کرو۔ جھولے کا بچہ یوسف کا گواہ بنا، کہاں لے آیا؟ یہ جھولا پوری مجلس ہے عزیزو، رشتہ پلیٹ کے سنیے، سوچیے گا کہ یہ جھولے کا بچہ معصوم کا گواہ ہے۔ اب کوئی جھولے کا بچہ معصوم کی گواہی کیسے دیتا ہے؟ اور یہ افضل نے جھولے سے نکل کے بتایا۔ آؤ کربلا میں آؤ، وہ یوسف کا گواہ تھا، یہ فخر یوسف کا گواہ تھا، وہ یوسف کا گواہ تھا، یہ امام یوسف کا گواہ، وہ یوسف کا گواہ تھا جو جھولے میں بولا، یہ فخر یوسف کا گواہ ہے۔ جھولے سے نکلا اس انداز سے کہ رن میں آئے نہ لشکرے نہ سپاہے نہ کثرت الناسے، نہ قاسمے نہ علی اکبرے نہ عباسے، تشاؤ لے کس حسین، آواز دی ہے کوئی جو میری نصرت کرے؟ شہزادے نے اپنے کو گہوارے سے گرا دیا۔
سورہ شیرہ میں نبی نے کہا تھا ہائے کوئی جو میری تصدیق کرے 9 سال کے علی بڑھے تھے یہاں سبت رسول نے کہا حسین منی انا من الحسین حسین نے کہا ہائے کوئی جو میری مدد کرے ایک اور علی نکلا سورہ شیرہ میں سب چپ نبی کی گواہی کے لیے علی اٹھے کربلا میں سناٹا میرے مولا کی گواہی کے لیے علی اصغر نکلا وہ علی مرتضیٰ ہے جو چھولے میں کلہ اصغر کو چیرتا یہ علی اصغر ہیں جنہوں نے آگوش حسین میں کلہ یزیدیت کا چیر دیا بستر کر لیتے اور سوچیں ان جملوں کو جو میں نے عرض کی یہ یقین پر قرآن کرانے ہیں ہاں مولا سلامت رکھیں تمام مومنین کو نوجوانوں کو آج شہزادے اصغر کے جھولے کی شبی اٹھائی گئی ہے بانیان مجلس کو ہمارے ایجو بھائی کے بچوں کو ان کی اہلیہ کو ان کا ساتھ دینے والوں کو شرکت کرنے والوں کو مادر علی اصغر دعائیں دیں گی میں آپ کو پیچھے لاتا ہوں یہاں تک مجھے لے جانا میں بی بی سیدہ کی بات کر رہا تھا کہ نہ قرآن کا عقیدہ لوگوں کو اور نہ بی بی کا عقیدہ قرآن پر عقیدہ نہ ہونے کی دلیل فقط واقع فدق ہی نہیں ہے اس کے بعد دلیلیں ملی کہ جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑا قرآن کا عقیدہ نہیں ہے دیکھو اگر اہل بیت کا در جلایا تو انہوں نے قرآن کو بھی جلایا در جلا بی بی کا اور معصوم نے فرمایا کہ دلوں کو اگر مضبوط کرو تو معصوم نے فرمایا کہ ہم اپنی دادی کی ایک مصیبت سناتے ہیں کہ جب ہماری دادی کے پہلو پر دروازہ گرایا گیا تو فقط اکیلا نہیں گرا اتنی زور سے دبایا ہوا کہ معصومہ در اور دیوار کے بیچ میں ایسے اس کے رکھ گئی جیسے کہانا چکی کے دودھ کو ٹوٹ جاتا معصومہ نے ایک آواز دی فضا میری مدد کو یہ آواز میری ماں بہنوں کو دی جا رہی ہوگی وہ اس کو محسوس کر سکتی ہے پر وضاحت نہیں کر سکتا آواز دی فضا میری مدد کو آ فضا میری مدد کو آ فضا نے کہا بی بی خیر کہا فضا خیر کہا میرا محسن مارا گیا میرا محسن مارا گیا ذہن میں رکھیے گا یہ روایت جو میں سنا جناب فضا کہتی ہے کہ میں اکثر دیکھتی تھی کہ معصومہ نماز شب پڑھنے کے بعد بیٹھے بیٹھے اس جلے ہوئے دروازے کی رات کے پاس آتی تھی اور جلی ہوئی لکڑیوں کو سمیٹتی تھی وہ سونگتی تھی وہ چیخ کے روتی تھی فضا کہتی ہے میں نے پوچھا معصومہ ان لکڑیوں کو سونگ کے روتی کیوں ہے فرمایا فضا مجھے میرا محسن یاد آتا ان لکڑیوں سے مجھے محسن کے خون کی خوشبو آتی بس یہ واقعہ آپ کے ذہن میں رکھیں اب میں لے آؤں شہزادہ اصغر کی طرف عزیزو جھولا اٹھا ہے جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد ہو جاؤں جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کی اولادوں کو جناب علی اصغر اور جناب علی اکبر کے صدقے میں پیغام جو ہے یہ شہزادہ اصغر اس شخصیت کا نام ہے کہ آج بھی اس کے وسیلے سے بے اولاد صاحب اولاد ہوتے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں آپ کے گریے کا سبب ہوگا حسین ٹیکری جاورا کے پاس ایک جگہ ہے جہاں پر ایک شخص مسلسل ہر مہینے زیارت کو جاتا تھا اس کے ہندو دوست نے پوچھا کہ آخر تو ہر مہینے کہاں جاتا ہے تو بتایا ہمارے مولا حسین کی بارگاہ ہے جب ہمیں پریشانی ہوتی ہے تو ہم وہاں جا کے دعا کرتے ہیں ہمارے پریشانی دور ہو جاتی اس نے کہا کہ اگر میں کوئی دعا مانگوں تو میری دعا بھی پوری ہوگی کہا حسین سمندر کا نام ہے دریا کا نام ہے دریا مذہب پوچھ کے پانی نہیں پلاتا ہاں کیا دعا ہے کہ میری دعا یہ ہے کہ میرے سارے بھائیوں کے پاس اولادیں ہیں میرے کوئی اولاد نہیں کہ تو اولاد چاہتا ہے کہاں اولاد چاہتا ہوں کہ میں تجھے واقعہ سناتا ہوں تو حسین کہا کہ جس کے یہاں تجھے دعا مانگتی ہے واقعہ کربلا سنایا وہ کہا حسین کے 6 ماہ کے بچہ منظر تھا جس کے لیے حسین پانی مانگنے آئے اور دشمن نے علی اصغر کو نشانہ بنا کے گلے میں تیر مارا تو میرے ساتھ چل اور وہاں جا کے دامن پھیلا کے یہ دعا کرنا
کہ اے علی اصغر کے بابا تمہیں رباب کی اجڑی بیٹ کا واسطہ رباب کے بچے کے سب کے لیے مجھے بھی ایک بیٹا دے دو اور پھر منت مان لینا. سنے عزیزوں کا کوئی منت مان لینا. اس نے کہا منت کیا ہوتی ہے؟ کہ حسین کو منت کی ضرورت نہیں ہے. یہ منت اظہار شرافت ہے کہ اگر ہمارا کام ہو جائے تو ہم شکریہ کے طور پر جو انسانیت ہوتی ہے تشکر کے طور پر یہ شکریہ کا مظاہرہ کرتے ہیں. جو تیرے بس میں ہو وہ منت ماننا. وہ شخص گیا اندر جا کے تھوڑی دیر بعد آیا سرخ آنکھیں رخسار پر آنسو. کہا بھائی یہ عجیب جگہ بھیجا تم نے. جیسے ہی میں نے کہا مولا حسین تمہیں تمہارے 6 مہینے کے بچے کا راستہ مجھے ایک بیٹا دے دو. میرے دل کو یقین ہو گیا کہ میں صاحب اولاد بن جاؤں گا اور میں ایک منت مان کے آیا. تم زیادہ دارو آوازیں نہ اٹھیں. کہ تم نے منت کیا مانی ہے؟ کہ اگر تو یہ وعدہ کر کہ تو مجھے روکے گا نہیں تو میں منت بتاؤ. کہ کیا منت ہے؟ کہ میں نے منت یہ مانی ہے کہ اصغر کے بابا ایک بیٹا دے دو. مجھے اولاد کی تمنا نہیں ہے. میں چاہتا ہوں لاولدی کا دھبا مل جائے. بس ایک بیٹا ہو جائے. تو اگر بیٹا مل گیا تو عاشور کے دن تمہارے اصغر کے نام پر قربان کر دوں گا. سننے والا کہا کہ تم نے یہ کیا منت مانی؟ کہ میں تجھے حسین کا واسطہ دیتا ہوں مجھے منع نہ کرنا. لیجیے وقت گزرا. اس کے یہاں بی بی رباب کی اجڑی بیٹ کے صدقے میں ایک بیٹا پیدا ہوا. چہرے کو دیکھا منت یاد آ گئی. دن گننے لگا. جب عاشور کا دن آیا تو بچے کو لے کے جلوس کے پیچھے پیچھے چلا. جلوس تمام ہو گیا. ماتمی چلے گئے. علم بڑھا دیے گئے. عزادار رخصت ہو گئے. شام غریبہ کا اندھیرا آ گیا. اس نے کربلا کا رخ کیا. کہا ہے علی اصغر کے بابا گواہ رہنا میں منت پوری کر رہا ہوں. یہ کہہ کے قبر کو کھودا. زندہ بچے کو قبر کے اندر ڈالا. متصل کرتا ہے یہ بہترین وقت ہوا. روتے میں اگر دعا مانگی جائے دعا رد نہیں ہوتی. اس لیے کہ جب آپ روتے ہیں تو حسین کی ماں بیٹھی رہتی ہے. اگر آپ دعا کرتے ہیں مادر حسین آمین کہتی جاتی ہے. بچے کو دفن کر کے گھر لوٹا. جب گھر قریب آنے لگا تو دل میں خیال آیا کہ ماں پوچھے گی کہ بچہ کہاں گیا تو کیا جواب دوں گا. اس لیے کہ ماں کو تو کچھ بتایا نہیں. جیسے ہی دروازہ قریب آیا اس نے سوچا پہلے دیکھ لوں کہ ماں کہہ کیا رہی ہے. اب جو دیکھا تو یا حسین کہہ کے چیخا. اس لیے کہ جس بچے کو دفن کیا تھا وہی بچہ ماں کے سینے سے ٹکرا ہوا تھا. ماں گود میں کھلا رہی تھی. دروازے کو کھولا اندر داخل وہی بچہ بالوں میں مٹی کپڑوں میں اخبار. بیوی سے پوچھا یہ بچہ تیرے پاس کیسے آیا؟ کہ یہ بتا میرے بچے کو کہاں چھوڑ آیا تھا. کہ یہ بتا بچہ آیا کیسے؟ کہ جب کافی دیر ہو گئی مجھے بچہ یاد آیا. میں نے سوچا میرا بیٹا پیاسا ہوگا. پھر مجھے خیال آیا کہ جن کے صدقے میں ملا ہے وہ تو 3 دن کے پیاسے تھے. 3 دن کے بھوکے. پھر میرا دل گھبرایا. میں نے دعا کی کہ علی اصغر کی ماں میرا بچہ جلدی گھر آ جائے. ابھی میں دعا کر رہی تھی عزیزو سنو. کیا کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. اب تو دیکھا تو کوئی نقاب پیش بچے کو لیے کھڑے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں دنیا سننا کہ اپنے شوہر سے کہہ دینا کہ جو ہم دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں دیتے. میرے مولا دنیا کا گیا ہائے کرنا
حصہ نکل گیا. ان آوازوں میں بیوی سیدہ کی آواز بھی ہوگی, مادر افضل کی آواز بھی ہوگی. حسین نے مقتل کی آواز دی, ہر کوئی جو میری نصرت کرے. علی افضل نے اپنے کو جھولے سے گرایا, مولا تیرے خیمہ پہ آئے, پوچھا امین ہونے کا سبب, کہا شہزادے نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا ہے. اللہ اکبر اٹھایا, لے کے چلے. آستین حسین کی چڑھی ہوئی, پانچے چڑھے ہوئے, سر پاماما نہیں, بنا کے شکل مجاہد کے لیے چلے شبیر. الٹ دیا علی افضل کی آستینوں کو, لے کے آئے. کوئی ہے جو میرے بچے کو پانی پلائے, یہ بچہ 3 دن کا پیاسا ہو, اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا. کوئی جواب نہ آیا. میرے مولا نے علی افضل کو چلتی ریت پر لٹایا. کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مان اللہ میں اس کے بہانے پانی پیوں گا, آؤ اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤ. کوئی قریب نہ آیا. ایک مرتبہ علی افضل کو اٹھایا, کہا میرے لال انہیں تیرے باپ کی باتوں میں یقین نہیں, میرے بچے گواہی دے جیسے عیسیٰ نے مریم کی گواہی دی, جیسے بچے نے یوسف کی گواہی دی. بھائی مقاتل لکھتے ہیں کہ علی افضل نے سوکھی ہوئی ہوش, سوکھی ہوئی زبان, سوکھے ہوئے ہوٹوں میں پھیلائی. آواز آئی ہے آئینہ آئینہ ہرملا, ہرملا کہاں ہے؟ ایک کا کلام حسین, حسین کے کلام کو منقطع کر. ہرملا وہ تیر انداز تھا جو اپنے تیر سے اپنے تیر کو نشانہ بناتا تھا, لوہے کی چادروں کو تیر سے پھاڑ دیتا تھا. تیر بھال کا تیر اٹھایا اور علی افضل کے گلے کا, علی افضل کے گلے کا, علی افضل کے گلے کا نشانہ بنایا. اللہ اکبر, اللہ اللہ نے کرے اس طاقت کو تباہ کرنے والے کا کہ علی افضل کے گلے کا نشانہ بنایا. تیر بھال کا تیر چلائے کمان میں چھوڑا. نہیں روایت کہتی ہے بچہ باپ کے ہاتھوں پہ اڑے ہوئے ہیں. مولا حسین نے دنیا کہا, اے میرے سنو, کہاں تم ہوتے تو مجھے رونا بنا کے مارا گیا. علی افضل کے خون ملا, چہرے پہ ملا, تیرے خیمہ پائے اور اب بچے کو لے جاؤ. سکینہ آ گئی, بابا علی افضل کو پانی مل گیا. کھڑا ہوا من کا دیکھا, بابو کا زخم دیکھا, کہا یہ شکل تمہیں جو زخم دور نہیں, شکل زندگانی ہے, ہمارے اصغر پیشیر کی نشانی ہے. نیچے علی افضل کو تربت میں دفن کیا. حسین مقتل کو چلے, پلا کا جہاد کیا, گلے کو چھری چلی, سنوں کے میدان میں آیا, خیموں میں آگ لگی, سیدانیوں کی چادریں چھلی, سکینہ کے تماچے لگے, کانوں سے گوشوارے چھوڑے, آگے بیمار کے ہاتھوں میں ہتھ لگا, پیروں میں گویا, قافلہ کوفہ و شام. بھائی وہ روایت تیری سیدہ والی روایت ذہن میں رکھیے. میں جس کو تمام کر دوں, زندان شام آ گیا, آنے والی کا سفر بی بی سکینہ باپ کے پاس پہنچ گئی. نیچے قافلہ رہا ہوا, قافلہ رہا ہوا, چہلوں کے دن کربلا پہنچا. ساری بیویوں نے اپنے کو اماری سے گرا دیا. زینب کوہنیوں کے پاس چلتی ہوئی بھائی کے قبر پر آئی اور واقعات سنائے. 7 دن بعد آواز تھی باوجودوں مسائب کو میں شروع کر رہا ہوں, اور زیادہ نہیں 3 یا 4 منٹ انسانہ روتے ہوئے اٹھے گا. آواز تھی پرسون, ہماری پتہ کو چلو ہماری پتہ کو چلو ام لیلا, ہماری پتہ کو. ساری بیویاں بیٹھ گئی, ایک ہماری خالی تھی. آواز تو فرزا کہ کون ہے جو ہمارے اوپر نہیں بیٹھی. آواز تو بیوی مقتل میں جائیں, ان میں نبار افضل کے قبر کے بعد بیٹھی ہے. کئی بار میں نے آواز دی مگر مادر افضل نہیں ہوتی. حسین کی بہن زینب آہستہ آہستہ آئی, ان نے اباب کے کعبے کو ہاتھ رکھا, کبھی اٹھو چلو مدینے چلو. شہزادی کا چہرہ دیکھا, کبھی بھی مدینے جا کے کیا کریں, کا بتانا آ رہا ادھر حسین میں کربلا. حسین کربلا میں 3 دن کا پیاسا مار ڈالا گیا. ہاتھ جوڑے کہا آپ سیدہ کی بیٹی ہیں, میں آپ کے گھر کی بہو ہوں, اگر اجازت دے تو ایک سوال کرو کہ کیا کہنا ہے میرا باپ. کبھی بھی آپ کے بچے مارے گئے, کہاں مارے گئے. کبھی بھی میرا شوہر کبھی بھی مارا گیا, کبھی بھی میرا اصغر کبھی خبر ہوتی, کبھی بھی میری سکینہ زندان میں سو رہی ہے, کبھی بھی آپ کے بچے مارے گئے, میرا شوہر بھی مارا
گیا، میرا بچہ بھی مارا گیا، میری بیٹی بھی ماری گئی۔ اے بیوی یہ بتائیں آپ مدینے جائیں گی